بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا جانے والا ایک خط ایک انٹرنیشنل سٹوری بن گیا ہے، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ اجلاس بھی ہوا جس میں اس خط کے مندرجات پہ غور کیا گیا، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت وکلاء کی بہت سی تنظیموں نے اس خط کے بارے میں مطالبہ کیا ہے کہ اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اور یہ جو 6 ججز کا خط ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بارے میں جو ایک حالیہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اس کو بنایا گیا ہے۔ تو پہلے ہم ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ خط جو ہے اس کے بنیادی نکات کیا ہیں۔ اس خط میں 6 ججز جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے ججز کے کام میں مداخلت اور انہیں دباؤ میں لانے سے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو بدنیتی قرار دیا، جس سے جسٹس صدیقی کی جیت ہوئی، تاہم غیر قانونی برطرفی کا ازالہ ممکن نہیں۔ ہم جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں یا نہیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ جن 2 ججز نے ٹیر اینڈ وائٹ کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا ان کو دھمکیاں دی گئیں، ایک جج کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو 19 مئی 2023 کو بھی ایک خط لکھا گیا تھا، اور اس کے بعد فروری 2024 میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے خط لکھا گیا تھا، اور ان ججز نے فارمر چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے بھی ملاقات کی، اور اس وقت جب ملاقات کی تو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ عدالتی امور میں انٹیلیجنس اہلکاروں کی مداخلت اور عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے پر ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ یہ جوڈیشل کنونشن کا جو مطالبہ ہے یہ کیوں کیا گیا ہے، تو ہم گفتگو کریں گے، اور آج کا جو ہمارا پینل ہے اس میں ہم نے زحمت دی ہے جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنماء اور اسلام آباد سے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جناب ریاست علی آزاد صاحب، اس سے پہلے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے۔ تو سب سے پہلے شوکت عزیز صدیقی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو خط لکھا ہے، اس خط میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو آپ کے جو مطالبات، آپ کا جو مطالبہ ہے کہ تحقیقات کی جائیں، تو اس کی انہوں نے حمایت کی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جب آپ کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی تو اس وقت ان میں سے کسی جج صاحب نے آپ کو سپورٹ کیا تھا؟ جی حامد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے بڑے ہی ایک برننگ ایشو کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا۔ میں اسٹریٹ وے آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ جب میں نے 21 جولائی 2018 کو تقریر کی، اور اس کے بعد سے میرے جو ساتھی جج صاحبان تھے، ان کا میرے ساتھ رویہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہو گیا تھا جیسے اجنبیت آ گئی ہو۔ اور پھر میری جو لاسٹ ملاقات اپنے ان ساتھی ججز سے تھی وہ 30 سپٹمبر 2018 کو تھی۔ اس کے بعد سے لے کر 22 مارچ 2024 تک میرے جو اس وقت کے ساتھی ججز تھے سوائے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے، کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں، اطہر من اللہ صاحب سے ایک دفعہ انسیڈنٹلی جب یہی آفریدی صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میں وہاں گیا تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی۔ تو میرے حوالے سے جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت بار ایسوسی ایشن جو اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن تھی، ہیڈڈ بائی ریاست علی آزاد صاحب، اس وقت کی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار کونسل، کسی نے بھی میرا حق میں کوئی آواز بلند نہیں کی تھی۔ میں نے اکیلے تنہا یہ جنگ لڑی، اور الحمدللہ میں نے یہ جنگ جیتی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں یہ سرخرو ہوا۔ آج جو میرے ان ساتھی ججز نے جو شکایت کی ہے، یہ بیسیکلی اٹ سیلف میری ونڈیکیشن ہے، اور میرے اس چیز کو سبسٹینشیٹ کر رہی ہے جو میں نے 21 جولائی 2018 کو کی۔
اچھا تو یہ جو اب ان کا مطالبہ ہے، آپ کی ونڈیکیشن بھی ہے، تو اب جو ان کا مطالبہ ہے اس کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ بھی تقریباً وہی کچھ ہو رہا ہے جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا، تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور جوڈیشل کنونشن بلانے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ میر صاحب، میں نے 21 جولائی 2018 کو تقریر کی تھی اور اس پر اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کا ایک رد عمل آیا تھا، اور میں نے 22 جولائی 2018 کو چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب کو ایک خط لکھا تھا۔ میں نے کہا جی کہ میں نے یہ جو باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے آپ کوئی ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں جو اس میرے الزامات کی تحقیقات کرے، چاہے وہ سٹنگ جج ہوں سپریم کورٹ کے یا ریٹائرڈ جج ہوں، لیکن صرف میری کنڈیشن یہ تھی کہ انہوں نے کسی وقت بھی زندگی میں پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا ہوا ہو۔ لیکن اس کے اوپر نہیں ہوا۔ پھر میرے خلاف جب یہ ایس جے سی نے مجھے ریموو کیا، کوئی انکوائری کنڈکٹ نہیں کی، پھر میری پٹیشن میں جو ہے وہ یہ چیزیں موجود تھیں۔ پھر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن جو اس وقت چودھری خانزادہ صاحب صدر تھے اس ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور کراچی بار ایسوسی ایشنز نے تو پٹیشن ہی اس بنیاد پہ کی تھی کہ یہ ایک ہائی کورٹ کے سینئر جج کی طرف سے بڑے سیریس الزامات ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن 6.25 سال کا عرصہ گزر گیا، تحقیقات نہیں ہوئی۔ میں نے تو آپ کے چینل کے ہی پروگرام شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ 22 مارچ 2024 کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی سطح پہ اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے تو میں پیش ہو کر اپنا اسٹیٹمنٹ بھی دوں گا۔ اور جی اچھا، اب اس مطالبے کی بالکل حمایت کرتا ہوں۔ اچھا، آپ حمایت کریں ان کے مطالبے کی۔ اچھا، ریاست علی آزاد صاحب، اب یہ جو 6 ججز ہیں اس میں سے میرا خیال ہے جسٹس بابر ستار صاحب اور جہانگیری صاحب یہ تو ریسنٹلی جج بنے ہیں، یہ تو اس وقت جج نہیں تھے جب شوکت عزیز صدیقی صاحب والا معاملہ ہوا۔ تو آج جو آپ کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا، اس میں آپ نے یہ ان کی مطالبہ کیا ہے کہ جی یہ جو اس میں الزامات لگائے گئے ہیں اس کی انکوائری کروائی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے کرٹکس جو ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو اس وقت اتنا سخت سٹینڈ نہیں لیا گیا، تو اب آپ نے فوراً ان ججز کی حمایت کا اعلان کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ایک آنریبل، بڑے اپ رائٹ، آنیسٹی اور انٹیگریٹی والے جج تھے۔ اب میں آتا ہوں دوسرے سوال کی طرف کہ اس وقت ہم نے موقف کیوں نہیں دیا تھا۔ اس میں ایک ریزن آڑے آئی تھی، چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس وقت مسٹر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ریفرنس پینڈنگ تھے اور اس پہ پروسیڈنگ جاری تھی۔ اب اس کیس کو اس کے ساتھ اس حوالے سے نہیں ملایا جا سکتا کہ ان ججز کے خلاف اس وقت کوئی ریفرنس پینڈنگ نہیں ہے، لیکن ایک ریفرنس گیا ضرور ہے، وہ سارے وہ ختم ہو گئے۔ محسن اختر کیانی صاحب وہ سارے جو سپریم جوڈیشل کونسل نے وہ سارے ان کو ڈسمس کر دیا۔ اچھا، وہ ڈسمس کر دیا۔ تو اس میں اور اس میں یہ مماثلت نہیں تھی، اس لیے آج چونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا، جوڈیشل ہسٹری کا یہ انپریسیڈنٹڈ یہ کیس ہے کہ جس میں 6 معزز ججز صاحبان نے یہ شکایت کی ہے، اور انہوں نے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کی، پھر انہوں نے جو ہماری اپیکس کورٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان محترم قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو لکھا کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں اور یہ مئی 2023 سے ہو رہے ہیں۔ انٹرنلی اس چیز کو انہوں نے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا، اور الٹیمیٹلی انہیں یہ خط لکھنا پڑا۔ اور ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بڑا کیٹیگریکلی لکھا ہوا ہے، اور جو الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان 1989 سپریم کورٹ آف پاکستان ججمنٹ ہے، اس کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاورز کو بڑا ڈیفائن کر دیا گیا، عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا، اور ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ ان کو اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آزاد عدلیہ، جس کے لیے ہم نے تحریک بھی چلائی اور 2 سال ان سڑکوں پہ ڈنڈے بھی کھائے، آپ بھی اس کے اندر شامل ہوئے اور آپ کا پروگرام بھی بند تھا، اور آپ نے کنٹینر پہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے، مجھے یاد ہے میں سیکٹری تھا، آپ نے وہ پروگرام وہاں سے کانسٹیٹیوشن ایوینیو سے کیا تھا، اور جون کا مہینہ تھا۔ اگر ہم نے وہ تحریک چلائی تھی تو ہم چاہتے آج بھی
کہ پاکستان کے اندر آزاد عدلیہ ہو، رول آف لا ہو، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو، اور کسی جگہ پہ بھی وائلیشن آف ہیومن رائٹس نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا ہے تو ہم اس پاکستان کو جس کے لیے ہم نے تحریک چلائی تھی، یہ وہ پاکستان نہیں ہے. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جس کے اندر میرے بچے اور اس قوم کے بچے رہ سکیں، پڑھ سکیں اور بڑے ہو سکیں. اس لیے آج ہم نے اس موقف کی تائید کی اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ہم نے چیف جسٹس صاحب پاکستان سے مطالبہ کیا. طارق فضل چودھری صاحب، یہ خط اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں کچھ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ججوں کے نہ صرف گھروں کے ڈرائنگ روم بلکہ بیڈ روم میں بھی سیکرٹ ویڈیو کیمرے لگے ہوئے تھے جو کہ ان کی فیملی کی جو حرکات و سکنات ہیں ان کو ریکارڈ کر رہے تھے. تو آپ کے خیال میں اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، جو آخری بات آپ نے کی ہے اور جو اس خط میں تحریر کیا گیا، چند واقعات جن کا آپ نے ایک دو کا ذکر کیا، یقیناً وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ کسی عام شہری کے حوالے سے بھی اگر ہو تب بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، اور اگر آنریبل ججز کسی کورٹ کے ان کے حوالے سے اگر انہوں نے یہ شکایت کی ہے تو بالکل اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو موضوع آج کا آپ کے پروگرام کا ہے اور آپ نے سوال کیا ہے ریاست صاحب سے بھی اور جسٹس صدیقی صاحب سے بھی، دیکھیے یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور یہ جس فورم کے اوپر اٹھایا گیا ہے ظاہر ہے اس سے اونٹ نے کسی نہ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے. اور آج بھی سپریم کورٹ نے جو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے وہ اپنا فل کورٹ پہ مشتمل چیف جسٹس صاحب نے بلایا ہے. چند چیزیں اس کے اوپر جو ہے وہ جو میری نظر میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ عدلیہ کے محاسبے کا فورم ہے، وہ ایجنسیز کے محاسبے کا فورم نہیں ہے. تو پہلی تو میں بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کی یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس فورم کے اوپر جو عدلیہ اور سپریم جوڈیشل کونسل سے مطالبہ کیا گیا ہے ایجنسیز کی انوالومنٹ کا، اس کا کیا شکل ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھی شکایت کی گئی، اس وقت جو ہے جسٹس قاضی فائز صاحب بھی موجود تھے، پھر جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں انہیں بھی کی گئی. اگر اس میں اتنی سنجیدگی اور وزن تھا اسے پہلے کیوں نظر انداز کیا گیا؟ نہیں، پہلے نظر انداز نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ جو خطوط ہیں، پہلا خط جو ہے وہ 10 مئی 2023 کو لکھا گیا، یہ بھی خط میرے پاس موجود ہے. پھر اس کے بعد 12 فروری 2024 کو خط لکھا گیا، اور پھر تیسرا خط 25 مارچ 2024 کو لکھا گیا. نہیں، وہ جو آپ نے پہلے کہا نا 2023 کو لکھا گیا، ہاں، میری کنٹینشن یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. ہاں، اگر ان الزامات میں سنجیدگی تھی اور وزن تھا اس وقت انہیں کیوں نظر انداز کیا گیا؟ میں یہ سوال کرتا ہوں. اچھا، یعنی کہ اعلیٰ جو ججز ہیں اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب، اگر اس میں وزن تھا ان کو چاہیے تھا کہ اس کو، اور حقیقت تھی تو اس وقت انہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. جس کا لگتا یہ ہے کہ اس وقت شاید یہ الزامات اس نوعیت کے نہیں تھے. اگر وہ اس وقت ٹیک اپ کرتے تو پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو جاتے. بھائی میں تو اپنا ایک آپ کو سوال کی ہے. باقی بات یہ ہے جی میر صاحب، ایک تھوڑا سا اسے ہٹ کے میں ایک اور آگے بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ جس نوعیت کا یہ معاملہ ہے، میں نے برملا آپ کو کہا ہے کہ اس نے آگے جانا ہے اور باقی یہ ایک سیریس ایشو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے کی سنجیدگی اور اساسیت ایک طرف رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر سینسلائزیشن پیدا ہو جاتی ہے اور جو سنسنی اور اس کے بعد جو ایک طوفان برپا ہوتا ہے جو کہ کسی کے لیے بھی موضوع نہیں ہے. بالکل ٹھیک، نہ وہ عدلیہ کے لیے ہے، نہ وہ ایجنسیز کے لیے ہے، نہ وہ پاک فوج کے لیے ہے، نہ وہ سیاستدانوں کے لیے ہے. وہ جو ایک مربع بنتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک ہے. یہ ویسے میں آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں کہ اس وقت ان 6 جج صاحبان جو ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو لوگ کمپین کر رہے ہیں ان کو ابھی چند دن پہلے 23 مارچ کو بہت سے صدارتی تمغے بھی ملے ہیں، اور وہ ان ججز کی تمغے لینے سے پہلے بھی کردار کشی کرتے رہے اور اب دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا. میں تو کہتا ہوں جی کہ آنریبل ججز کی کردار کشی کرنے والوں کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں، اور ان کو سامنے رکھ کے، ججز کو سامنے رکھ کے ان کی تصویریں لگا کے اداروں کو بدنام کرنا، باقی لوگوں پہ چڑھائی کرنا، میں اسے بھی کنڈیم کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی خدمت نہیں ہے کسی کی. اچھا شوکت صدیقی صاحب، ذرا تھوڑا سا ہمیں ٹیکنیکلی یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو جج صاحبان ہیں انہوں نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، تو سپریم جوڈیشل کونسل تو ججوں کے محاسبے کا ادارہ ہے، تو اس سے یہ مطالبہ کیوں کیا گیا کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے؟ ذرا تھوڑا سمجھائیں گا اس کا مقصد کیا ہے؟
جی میر صاحب آرٹیکل 209 سب آرٹیکل 5 کے تحت تو سپریم جوڈیشل کونسل صرف کسی بھی جج کی کیپیبلٹی ٹو بی اے جج اور یا اگر اس کا مس کنڈکٹ کے حوالے سے کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو دیکھ سکتی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل بہرحال ایڈوائزری جورسڈکشن نہیں رکھتی. میری دانست میں یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ خط براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان کو اور باقی جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کو بھیجا جاتا. اب سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس تو کوئی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا جو 2005 کے رولز ہیں اس کے مطابق ہی اس نے ایکٹ اپون کرنا ہوتا ہے. تو میری رائے میں مجھے یہ خود میرے لیے ایک یہ بالکل درست فرمایا طارق فضل چودھری صاحب نے کہ میرے لیے یہ ایک خود حیران کن بات ہے. دیکھیں اب یہ گائیڈنس سیکھ کرنا سپریم جوڈیشل کونسل سے جی اس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کا کے معاملات ہیں تو ہم کیسے اس میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں. دیکھیں اس کے حوالے سے جو ہم اوتھ اٹھاتے ہیں نا اس کے بنیادی 2 الفاظ ہیں کہ ہم یہ جتنے بھی کیسز کا فیصلہ کریں گے وداؤٹ فیئر اینڈ فیور کریں گے. اب اس تناظر میں دیکھا جائے جو بھی اپلیکیبل لاز موجود ہیں کانسٹیٹیوشن کی جو لمٹس پرووائڈ کرتی ہیں اس کے مطابق کوئی بھی جج جو ہے وہ خود بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے کسی بھی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس معاملے کو بھیج کر جو ہے اس کو کا سکوپ جو ہے وہ نیرو کیا گیا ہے سم ہاؤ. اب یہ معاملہ بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس میں آ گیا ہے. ہو سکتا ہے اس پر فل کورٹ بیٹھ جائے to examine the veracity of the allegations and other material. اچھا ریاست صاحب یہ بتائیں کہ یہ جوڈیشل کونسل کو کیوں ایڈریس کیا گیا خط میں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ اب چونکہ خط ججز صاحبان نے لکھا ہے یہ تو وہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن جیسے صدیقی صاحب نے فرمایا میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے اندر تو 209 جو آرٹیکل ہے اور سب آرٹیکل 5 ہے اس میں تو صرف یہ ہے کہ جی مس کنڈکٹ ہے یا فزیکلی مینٹلی کوئی کیپیبلٹی کے حوالے سے کوئی ایسا ہے تو اس کے لیے وہ اس کو جج کر سکتی ہے. بالکل یہ ٹھیک فرمایا ہے صدیقی صاحب نے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ لکھتے تو اس کا سکوپ ذرا وائڈر ہوتا اور اس میں ایک وائڈر سینس میں اس کو ایگزامن کیا جا سکتا تھا. لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں. سب سے بہتر جو ایسا اقدام ہوا ہے کہ اس میں فل کورٹ میٹنگ جو کال کر لی گئی ہے اس کے اندر چونکہ یہ میں نے پہلے کہا نا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ہسٹری میں نہیں ہے جوڈیشل ہسٹری میں نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ رولز میں بھی پرووائڈڈ نہیں ہے ایسا کوئی معاملہ پہلے ہوا ہی نہیں اس پہ کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈوائزری جو جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ فٹ ہوتا ہے. اور ایک میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ جو 10 مئی 2023 کو لکھا گیا خط ہے ٹھیک ہے پچھلے سال لکھا گیا خط ہے 10 مئی کو لکھا گیا. اس خط میں جو جج صاحبان ہیں اور اس پہ دستخط ہیں جی 1 2 3 4 5 جج صاحبان کے اور یہ بتا رہے ہیں جی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ اسلام آباد کے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سیکٹر کمانڈر سے میٹنگ کریں. جب انہوں نے نہیں کی تو ان کے عزیز و اقارب کو پریشرائز کیا گیا کہ میٹنگ کرو. اور پھر ایک اور جج صاحب جو ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب ان کو بھی پریشرائز کیا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسی کا جو سیکٹر کمانڈر ہے اس سے میٹنگ کریں. اور اس کے بعد پھر ایک اور جو خط ہے جو 12 فروری 2024 کا ہے جو کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو لکھا گیا اس میں تو لوئر جوڈیشری کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلم و زیادتی اس کا ذکر کیا گیا کہ ایک جو ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا انسپیکٹر ہے اس نے کہا کہ چلو ایک ایڈیشنل سیشن جج کو کہ چلو تمہیں سیکٹر کمانڈر صاحب بلا رہے ہیں. جب وہ نہیں گیا تو اس بیچارے کو OSD بنا دیا گیا. تو یہ تو باتیں تو پچھلے سال سے چل رہی ہیں تو اس پہ اتنی خاموشی کیوں رہی ہے ہر طرف؟ بالکل درست فرمایا اس پہ لا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا بجائے کہ یہ خطوط لکھے جاتے. جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے اور جو آرٹیکل 204 کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا
اس کے تحت تو اس کورٹ کے پاس اختیارات تھے کہ وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کر سکتے تھے اور کرنی چاہیے تھیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے کیوں مصلحت تھی اور کیا مصلحت تھی. حالات ایسے نہیں تھے یا ملک کے اندر چونکہ جیسے کانسٹیٹیوشن ایک قسم کا پریکٹیکلی تو وہ ایگزسٹ کرتا تھا لیکن دیکھنے میں نظر آتا تھا, لیکن وہ ایز اٹ از وہ اپلیکیبل نہیں تھا. لگتا تھا کہ جیسے ایبروگیٹ ہو گیا. فنڈامنٹل رائٹ جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8 سے 28 تک تھے وہ بھی لگتا تھا ایسے کہ وہ یوزرب کر لیے گئے. تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے وزڈم جوڈیشری کی جو ججز صاحبان نے لکھا ہے وہ یہ ہو کہ کوئی اپروپریٹ حالات ہوں, جیسے کہ مسٹر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی اب ججمنٹ آ گئی ہے اور یہ ایک مطلب راستہ ایک مینار روشنی کا کھل گیا ہے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے. تو ان دا لائٹ آف دیٹ ویری ججمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط لکھا گیا ہے اور اس سے گائیڈنس بھی سیکھ کی جا سکتی ہے اور ان دا لائٹ آف دس پریسیڈنٹ اس کو بھی پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. پہلے 2 خط انہوں نے پبلک نہیں کیے, لیکن یہ جو کل تیسرا خط لکھا گیا ہے وہ پبلک کیا ہے اور اس کے ساتھ باقی 2 خط بھی پبلک کر دیے گئے ہیں. اور جو 12 فروری 2024 کا خط ہے نا, اس کے آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ incidents of citizens being disappeared from Islamabad capital territory's jurisdiction which had been effectively curbed during Chief Justice Atar Minalla's tenure have reared their ugly head again as the machinery for enforcement of fundamental rights. Islamabad High Court must establish that such defiance of the constitution will not be tolerated. تو یہ جج صاحبان جو ہیں یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جناب اطہر من اللہ صاحب کے دور میں اگر پاکستانی شہریوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا تو وہ دوبارہ کیوں شروع ہو گیا, کچھ کریں. تو اس میں بہت سے جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی تھی اور سپریم کورٹ خاموش تھی. کیوں خاموش تھی اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو 6 ججز کا خط ہے اس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو کیس ہے اس کے بارے میں کہا گیا جی کہ یہ بالکل ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کی کھل کے حمایت کی گئی ہے. کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو خط ہے دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے دور حکومت میں جو جوڈیشری کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہو رہی تھی وہ بھی غلط تھی اور جو اب ہو رہی ہے یہ بھی غلط ہے اور اس کی سب کو اس کا راستہ روکنے کے لیے اکٹھے کو سٹینڈ لینا چاہیے. بھی صاحب جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے, جسٹس صاحب موجود ہیں آپ کے ساتھ پروگرام میں, وہ اس خط سے بالکل مختلف ہے. اچھا, کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے پن پوائنٹ کیا تھا کہ مجھے فلاں آفیسر نے آ کے فلاں 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 مقدمے میں ایسا ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اور زور ڈالا ہے میرے اوپر اور گھر آگے مجھے انہوں نے یہ ساری بات کہی ہے. وہ بالکل ایک مختلف کیس تھا. یہ جو خطوط ایک تو جو ابھی لکھا گیا اور اس کے بعد پہلے بھی جو لکھے گئے ہیں اس میں مبہم ہے اور ایجنسیز کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان کی طرف سے پریشر آ رہا ہے. نہیں, ان کے یا ان کی طرف سے افسران جو ہیں ان کا عہدہ تو لکھ دیا گیا نا. چند مطلب ایک پھر بھی ایک مبہم بات ہے نا کہ کون سا مقدمہ تھا, کس کے خلاف تھے, کس کے حق میں تھے, کون سی کارروائی کس کے خلاف کرنے کی گئی. میں کھول کے بات کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف کسی نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے, میں پوری ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں, تو عمران خان کو تو ضمانتیں بھی ملی ہیں اسی دور میں, جس دور میں یہ جو مئی 2023 کا خط لکھا گیا آنورڈز, کتنے مقدمات ہیں جس میں عمران خان کو ضمانتیں بھی ملی, ان کے خلاف جو فیصلے تھے وہ ان کے حق میں بھی ہوئے. تو لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا کیس مختلف ہے. لیکن اس سے ایک سٹیپ آگے جو بات میں ضروری آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی بات سوچنے والی ہے کہ اس سے پہلے جو 2 خط لکھے گئے وہ بھی اتنی اہمیت کے حامل تھے. مئی 2023, فروری 2024 اور آج جو خط لکھا گیا انہیں پبلک نہیں کیا گیا, اس کو پبلک کیا گیا ہے. اب فرق ہوتا کیا ہے, اگر آپ نے پبلک نہیں کیا یا کیسے ہوا پبلک, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ججز صاحب نے خود اس کو میڈیا کو دیا ہے, کہاں سے یہ لیک ہوا, ان کی سینٹیٹی بھی اتنی تھی اور ان پہ کارروائی ہونی چاہیے تھی اور عدلیہ کا کام تھا کہ ان کے اوپر بھی کوئی سیریس ایکشن ہوتا. اب جو ہو رہا ہے ایکشن تو پتہ نہیں کب ہوگا یا کیا ہوگا. جیسے میں نے پہلے تھوڑا سا ذکر کیا, تھوڑی سی بات اس پہ میں ذرا تفصیل سے کروں کہ جو یلغار سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتی ہے ایجنسیز کے خلاف اور فوج کے خلاف, وہ انتہائی قابل مذمت ہے. دیکھیں فوج کس کی ہے, فوج ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, فوج کسی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. فوج ہماری ہے اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. فوج کو کمزور کرنا, فوج کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا, ریاست کو کمزور کرنا ہے.
اور ہمارے کچھ ایسے ناک بد اندیش دوست میں کہوں گا کہ جو اس موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، انٹیلیجنس کے اداروں کے خلاف یلغار کر دیں. پاکستان میں، پاکستان سے باہر اس ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یقین کریں. اور میں شاید آپ کے پروگرام میں اس کا ذکر بھی ہو، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور آج پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے، اس میں جب تک سنجیدگی کے ساتھ آپ کی ریاست، آپ کی فوج، آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے، آپ کی انتظامیہ اور آپ کی عدلیہ یہ ایک سمت میں کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتے. یاد ہو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہے انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کے خلاف ایک فیصلہ دیا کہ آپ نے توہین عدالت کیا ہے، تو اس کو سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے گالیاں دی ہیں ان کو 23 مارچ کو تمغے دیے گئے ہیں. ان کا جو اعتراض ہے اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جی جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو کیسز ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیں اس میں بھی انٹرفیرنس کا ذکر تھا، اس کے اندر بھی انٹرفیرنس ہے، اس کے اندر بھی ہے ٹرانسگریشن اور اس کے اندر بھی ٹرانسگریشن کا ایلیگیشن ہے، تو دونوں کی مماثلت ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسٹنگوش نہیں کیا جا سکتا کہ دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام دی مسٹر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیم نوعیت کا ہے. اور دیکھیں ایک چیز ریکارڈ پہ آ گئی ہے، اس کو ونس فار ایور اس کو ڈیسائیڈ کر دیں، کیا فرق پڑتا ہے. اگر کوئی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے غلط ہے تو ان کے خلاف پروسیڈ ہونا چاہیے جنہوں نے یہ ایلیگیشن لگایا ہے، اور اگر صحیح ہے تو ان کے خلاف لگایا ہے جنہوں نے انٹرفیرنس کی ہے. تو یہ تو میرٹ کی بات ہے، یہ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اور کورٹ کو سامنے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. روز کا ڈرامہ جو ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے. اچھا شوکت عزیز صدیقی صاحب، میرے سامنے اس وقت سپریم کورٹ کے دو ڈیسیژن ہیں، ایک فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ ہے اور دوسرا اصغر خان کیس کا فیصلہ ہے. دونوں فیصلوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جو خفیہ اداروں کے یا فوج کے جو افسران ہیں ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور ایک تو میں تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فادیسہ صاحب نے لکھا تھا فیض آباد دھرنا کیس والا کہ if any personnel of the armed forces indulges in any form of politicking or tries to manipulate the media or undermines the integrity and professionalism of the armed forces تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس کے حلف کی خلاف ورزی ہے. اور اصغر خان کیس میں بھی یہی کہا گیا ہے. تو یہ کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کمزوری نہیں ہے کہ اس کے سابقہ چیف جسٹس کو اور موجودہ چیف جسٹس کو پتہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں جی کہ ان کے جوڈیشل معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار مداخلت کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ تھا کہ ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور وہ خاموش رہے. وہ کیوں خاموش رہے؟ دیکھیں محترم میر صاحب، بات یہ ہے کہ مداخلت کوئی اچانک 2017 یا 2018 سے نہیں شروع ہوئی. مداخلت تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، جس طرح آپ نے فیصلہ کا حوالہ دیا اصغر خان کیس یا فیض آباد دھرنا کیس. فیض آباد دھرنا کیس کو میں نے بھی ڈیل کیا تھا اور میں نے اس میں بڑے سخت آرڈر پاس کیے تھے، اور میری چند آبزرویشنز کی بنیاد پر میرے خلاف 2 ریفرنس فائل کر دیے گئے تھے. ایک جمشید صاحب کی طرف سے، اس وقت وہ خفیہ والوں کے پے رول پہ تھے اور اس کے پہ ہوں گے، یا ایک دوسری کلثوم خالق ایڈوکیٹ تھیں، انہوں نے میرے خلاف ریفرنس کی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان ریفرنسز میں بھی مجھے شو کاز نوٹسز جاری ہو گئے تھے. خیر، جو آپ نے وہ کے سوال کی وہ طرف میں آتا ہوں. دیکھیں ہمیں من حیث القوم ایک چیز کو لرن کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں. ہمارے معاملات میں مداخلت ہوتی ہے، چاہے وہ بھٹو صاحب والا کیس ہو، چاہے وہ پرویز مشرف کے جوئل آفس والا کیس ہو یا دوسرے کیسز ہوں. یہاں پر ججز کو طرح طرح سے بلیک میل بھی کیا گیا، طرح طرح کے انسینٹیوز بھی دیے گئے، طرح طرح کی جو ہے وہ ان کو اوپر دباؤ بھی ڈالا گیا. یہ ہماری ہسٹری ہے، چیکرڈ ہسٹری. یہ صرف لیکن ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میں نے بینگ سٹنگ سینئر پیونی جج، میں نے اس کے اوپر جب اپنے چیف جسٹس کو معاملات سے آگاہ کیا، میں نے چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب کو کئی آرڈرز میں آبزرویشنز دینے کے بعد اس فیصلے کی کاپی ان کو روانہ کی. میں نے 3 دفعہ اپنے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب سے ملاقات کے لیے ٹائم مانگا کہ میں ان کے گوش گزار کر سکوں.
میں نے اس وقت ان رائٹنگ ان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ جس طریقے سے اس وقت اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات تھے ہمارے بڑوں کے، عدلیہ کے بڑوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، اس میں مجھے یہ تھا کہ وہ خط ان کو دے کے کہتے اس میں ذرا پھینٹا تے لاؤ. میرا یہ ایک چیز جو تھی وہ ذہن میں آتی تھی. اب دیکھیں، اب یہ معاملہ جو ہے نا یہ اچانک نہیں ہوا. میں اگین یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ اچانک نہیں ہوا. یہ جب میں نے اس وقت بات کی اور سارے خاموش رہے، یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، بعد میں بھی کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہوتی ہو. بالکل. ہاں، اب اس کے لیے ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑیں. ہم اس چیز کو مانیں، ہاں جی مداخلت ہوتی ہے، اور جو مداخلت کرنے والے ہیں ان کو ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اب یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ خاموشی سے آ کے جج بشیر کی عدالت میں پچھلے دروازے سے داخل ہو کے اس کو کوئی ڈائریکشن دے لیں گے. اب یہ دور وہ ہے کہ جس میں ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. باڈی لینگویج، جج کے آرڈر کی ورڈنگ، جج کا جو اس کا ایک اوورآل کنڈکٹ ہوتا ہے، اس سے ہی بہت ساری چیزیں. بالکل ٹھیک ہے سر، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ریاست علی آزاد صاحب، یہ تو 6 ججز مطالبہ کر رہے ہیں نا جی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، غلط ہوئی ہے، اس کو روکیں. لیکن جو فیض آباد دھرنا کیس کا جو ورڈکٹ ہے جو قاضی فیضیسہ صاحب نے لکھا ہے، اس میں تو انہوں نے بہت کھل کے چیزیں لکھ دی ہیں، اور ایک تو صاحب کا نام بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور پھر اب اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی اس پہ بھی کیس چل رہا ہے. اور ایک جو صاحب ہیں جنرل فیض حمید صاحب، تو وہ تو ڈائریکٹلی شوکت عزیز صدیقی صاحب کے معاملے سے بھی جڑے ہوئے ہیں. تو اب وہ اس کیس میں بھی آ رہے ہیں اور امپلیمنٹیشن کیس میں بھی آ رہے ہیں. تو یہ جو 6 ججز نے جو شکایت کی ہے، یہ شکایت کو روکنے کے لیے کہ آئندہ ایسا نہ ہو، کیا چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب جنرل فیض کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2 ججمنٹ کو ریفر کیا میر صاحب، درنا کیس کو اور اصغر خان کیس کو. یہ تو ججمنٹ ہے، یہ چیزیں تو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھی ہوئی ہیں. ہاں، آپ اس کو کیوں نہیں فالو کرتے کہ وہاں پہ تو آپ کا ڈومین بتا دیا گیا ہے کہ عدلیہ کا یہ، انتظامیہ کا یہ، لیجسلیچر کا یہ ہے، تو وہ تو ڈومین آلریڈی وہاں پہ بھی ہے. اب آ گیا کہ جی سپریم کورٹ اس کو بلا سکتی نہیں، یہ تو سپریم کورٹ سے پوچھا جائے جنہوں نے بلانا ہے کہ وہ بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے. لیکن لا کے اندر تو چونکہ آرٹیکل 25 تو بالکل واضح ہے، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ everybody is equal before law. Equal treatment of law should be given to every citizen of Pakistan. Nobody is above the law. اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے تو کسی کو بھی آپ بلا سکتے ہیں. آپ کے اندر آپ کے پاس جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ونڈیکیٹ تو کر دیا، لیکن جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ناانصافی ہوئی، اس کا مداوع تو نہیں کیا. تو کم از کم جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کی، زیادتی کی، کم از کم ان لوگوں کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے. بالکل آپ نے درست فرمایا. میں بڑا کیٹیگریکلی اس پہ سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہماری ہائی کورٹ بار کا ایک سرمایہ تھے، انٹیگریٹی والے، ایک ایسے آنیسٹ اپ رائٹ جج تھے جس سے عدلیہ کو نقصان ہوا ہے. اس نقصان کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. آج ججمنٹ آنے کے باوجود صدیقی صاحب کو پینشن مل جائے گی، ممکن ہے وہ خوش ہوں یا نہ ہوں، یہ ان کا معاملہ ہے. لیکن بطور اسٹوڈنٹ آف لا اور پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کمپنسیشن کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ارریپیریبل لاس تھا جوڈیشری کو ان کے جانے سے، ایک اچھا چیف جسٹس ہم نے ضائع کر دیا. لیکن جن لوگوں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کا قلعہ بڑا مضبوط ہے اور ان کے خلاف ابھی بھی کارروائی نہیں ہو رہی. یہ تو دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی عدالت کوئی اور ہو نہیں سکتی. ہم کسی دوسرے ملک کی سپریم کورٹ میں جا نہیں سکتے. جانا تو اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، وہ بلا سکتے، جیسے میں نے آرٹیکل 25 کا ریفر دیا. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ریاست علی آزاد صاحب، فضل چودھری صاحب اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب. تو یہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس میں انہوں نے جو شکایت کی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شکایت جو ہے اس کا
ازالہ نہیں ہو سکتا، وہ شکایت کو دور کیا جا سکتا ہے، آئندہ سے ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے. کہ وہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کہ جن ریٹائرڈ فوجی افسران نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، کم از کم ان کے خلاف تو کارروائی کریں. ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو جو بہت سے موجودہ لوگ ہیں شاید ان کو سبق مل جائے. لیکن تاثر یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ افسران ہیں جنہوں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ ناانصافی کی، ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہونے دی جا رہی. کیونکہ لگتا یہ ہے کہ کارروائی اگر سیاستدان کے خلاف ہو، صحافی کے خلاف ہو، تو وکیل کے خلاف ہو تو وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کے خلاف ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ قومی مفاد کے خلاف ہوتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.